آج نور الحق قادری صاحب نے مسجد کے اندر پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے اگر ہر جمعے کو ہر سیاسی کارکن کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائے، کوئی نون لیگ کا لہرائے، کوئی لبیک کا لہرائے، کوئی جناب والا کوئی جو ہے پیپلز پارٹی کا لہرائے، کوئی جے یو آئی کا لہرائے، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اس میں نور الحق قادری ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو کارکن ہیں جھنڈے اٹھائے ہوئے اپنی جماعت کے مسجد کے اندر ہے۔ اب مساجد کے اندر بھی سیاسی جھنڈوں کا استعمال ہونے لگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراج چغتائی۔ ناظرین، اب مساجد کے اندر بھی سیاسی جھنڈوں کا استعمال ہونے لگ گیا۔ یوتھیوں کے پاس جب کچھ نہیں بچتا وہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ مذہب کے نام پر پاکستانیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یوتھیوں کے پاس جب کوئی نہ بچے تو وہ لوگوں کو اس طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، شمالی کوریا کا صدر قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اب بے شک مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ آیت پڑھ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو قرآن مجید میں جو آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ میں نے دیکھا۔ اب وہ ویڈیو اللہ جانے اے آئی سے بنائی گئی ہے یا حقیقت ہے، اس کا مجھے صحیح علم نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب یوتھیوں کو پتہ ہوگا کہ اب جو ہے ہمارے ہاتھ سے سیاست جا رہی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس ویڈیو کے اندر ایک میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جس میں نور الحق قادری صاحب، میں نے سن رکھا ہے یہ عالم ہے، تو انہوں نے مسجد کے اندر اپنی پارٹی کے جھنڈے لہرائے۔ ناظرین، یہ یقین مانیں، یہ یوتھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جا کے مدینہ کے اندر کس طریقے سے شور کیا تھا، وہاں پر جا کر اپنے بغیرت لیڈر کے نعرے لگائے تھے۔ تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یوتھی دیکھو کس طریقے سے مساجد کے اندر جو انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو میں۔ اس کے علاوہ وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس میں نور الحق قادری ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو کارکن ہیں جھنڈے اٹھائے ہوئے اپنی جماعت کے مسجد کے اندر ہے۔ جمعے کی نماز میرے خیال سے وہ پڑھا رہے ہیں، جمعے کی تقریب ہے، تو وہاں پر اپنے سیاسی جھنڈے لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تفصیل سے جانے سے پہلے جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ساتھ آپ بیل کا آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ جیسے میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے۔ ناظرین، یہ یوتھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سیاست نہیں کرنی، انہوں نے ہمیشہ انتشار کرنا ہے۔ انہوں نے جو سیاست بھی کی ہے وہ انتشار کی سیاست کی ہے۔ ہمیشہ یہ مذہب کارڈ کا استعمال کر کے پاکستانیوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں وہ راہ حق پر آگے، انہیں پتہ چل گیا ان کا مشن کیا ہے، ان کے لیڈر کا کیا مشن تھا، ان کے لیڈر کا ویژن کیا تھا، ان کا لیڈر کیا چاہتا تھا، کہ کس طریقے سے وہ پیار محبت سے اسلام کی باتیں سنا کر مسلمانوں کو ورگلاتا تھا، مسلمانوں کو راہ حق سے کسی اور طرف لے کے چلا جاتا تھا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کام وہ یہودیوں والے کرتا تھا، کام وہ نصرانیوں والے کرتا تھا۔ پتہ یہ چلتا تھا کہ بعد میں بہت سارے لوگوں کے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ تسلیم کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی آخری جو سازش تھی وہ اس کو پورا کر رہا تھا۔ باقی اپنی دور حکومت میں اس نے کیا کچھ کیا وہ سب کو پتہ ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا۔ آج میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ نور الحق قادری صاحب نے جو جمعہ کا نماز پڑھائی، ابھی جو جمعہ گزرا ہے حال ہی میں، اس میں سیاسی جھنڈے بھی مسجد میں لہرائیں۔ لیکن کیا سیاسی جھنڈے مسجد کے اندر لہرانا، آپ مجھے بتائیں کامنٹ کر کے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آج نور الحق قادری صاحب نے مسجد کے اندر پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے، اسی طریقے سے اگر ہر جمعے کو ہر سیاسی کارکن کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائے، کوئی نون لیگ کا لہرائے، کوئی لبیک کا لہرائے، کوئی جناب والا کوئی جو ہے پیپلز پارٹی کا لہرائے، کوئی جے یو آئی کا لہرائے، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ کیا مسجد کے اندر انتشار نہیں ہوگا؟ اب مسجدیں ایسی جگہ ہیں جو اللہ کا گھر ہے جہاں پر اب تک انتشار نہیں ہے، لیکن یہ یوتھی یہاں پر بھی انتشار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر بھی بیٹھ کر وہاں پر بھی یہ انتشاری سیاست کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو انتشار کے اندر جان بوجھ کر ڈال کر لوگوں کا دماغ انہوں نے ایسا بنا دیا ہے۔ یقین مانے کچھ تو ایسے بگڑے ہوئے یوتھی ہیں، ان کو سمجھاؤ بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ مسجد کے اندر سیاسی جھنڈے لہرانا، کیا یہ سیاست ہے؟ میں اس کو انتشار کہتا ہوں۔ میں یہودیوں کی وہ سازش سمجھتا ہوں جس کے تحت عمران خان لوگوں کو بظاہر تو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا اور کہتا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ آپ اس کا کریکٹر دیکھ لیں،
آپ اس کی اپنی بیوی کی کتاب آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ لکھا ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے خود دیکھا تھا کہ جو اس کی آڈیوز لیک ہوئی, جو اس کا کردار دنیا کے سامنے آیا. کیا مدینہ کی جو ریاست بنانے والا جو شخص ہے اس کا کردار اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اس سے کئی گنا 1000% درست کردار وہ ایک مسجد کا امام ہے جو صبح اور شام جو 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے. حالانکہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ان کو شاید اس طرح کی عزت نہیں دیتے, لیکن میری نظر میں سب سے اعلیٰ وہ مسجد کا امام ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا ہے, جو اللہ اور رسول کی دعوت دیتا ہے. اگر وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرے تو میں اس کے ساتھ دوں گا, میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا. کوئی مسجد کا امام بھی اگر اس طرح کی بات کرے, لیکن ایک طرف ایسا شخص جو زانی ہو, جس کا کردار ایسا ہو جو پوری پاکستانیوں کو پتہ ہو, اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرے, ناظرین یہ دھوکہ ہے. یہ منافقت کے ذریعے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب یہ جو انتشار مسجد کے اندر اس نے جھنڈے لائے, کیا کل اگر کوئی نون لیگ والا لے کے آئے تو پھر کون منع کرے گا ان کو؟ اگر کل کوئی JUI والا مسجد میں جھنڈے لے کے آ جائے تو ان کو کون منع کرے گا؟ اگر کوئی اور پیپلز پارٹی والا اگر کوئی مسجد کے اندر جھنڈے لے کر آ جائے ہر جمعے کو تو ان کو پھر کون منع کرے گا؟ جب یہ لوگ جان بوجھ کر انتشار کر رہے ہیں, مساجد جہاں جو اللہ کا گھر ہے, جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں پر بھی ان لعنتیوں نے اپنے جھنڈے اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین یہ جو حرکت ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ اس حرکت کی ضرور مذمت کریں, تاکہ مساجد کے اندر یہ جو انتشاری ٹولہ اب مسجد میں بھی جا کے انتشار کر رہا ہے, مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جا کے کس طریقے سے انتشار کرنا چاہا, تو اب یہ یہاں پر بھی انتشار کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کی انتشاری سیاست کو انشاءاللہ روکیں گے. بہت حد تک الحمدللہ ہمارے پاکستانی نوجوان یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جس ایجنڈے کے تحت آیا تھا اسی ایجنڈے کے تحت اس کے جو ناپاک عزائم تھے وہ خاک میں ملیں گے انشاءاللہ. کچھ مل بھی گئے ہیں, کچھ تھوڑے بہت جو چونگڑے جو بچے ہوئے ہیں ان کے بھی ناپاک عزائم انشاءاللہ خاک میں ملیں گے. تو اگر آپ کو میرا پیغام سمجھ میں آئے ضرور آپ نے شیئر کرنا ہے. اپنے لیے, مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.